اسی پر حکمت کتاب میں سے سورۃ النحل کی آیہ مبارکہ 121 اور 22 با ترجمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ احکم الحاکمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کے عقیدے کا تذکرہ فرمایا، قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے اور موحد تھے، اور مشرکوں کے ساتھ ان کا شمار نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کا ایک وصف بیان کیا، شاکرا لانعمہ، کہ جن نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا وہ اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ جب ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ قوم توحید پر زندگی گزارنے کی وجہ سے دشمن ہے، باپ بھی دشمن ہے، آگ میں ڈال دیا گیا، گھر سے ملک وطن سے نکال دیا گیا، بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائی، ساری زندگی آزمائشوں میں گزر گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی آزمائشوں میں گزارنے کے باوجود اپنی زبان پر کلمہ ناشکری نہیں لے کے آئے، بلکہ شاکرا لانعمہ، اللہ کی ہر نعمت پر، ہر آزمائش پر، ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اجتباہ، پھر اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ممتاز کر لیا، چن لیا، اور کیا فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے ابراہیم کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ ہمارا خلیل اور ہمارا دوست بن چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، جس شخص نے اپنی برائی کا سودا کر لیا ہے، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے، اس کی بے وقوفی کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے منہ موڑ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے وہی شخص منہ موڑے گا صافیہ نفسہ، جو بے وقوف انسان ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا اور ایک مقام عطا فرما دیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے دن اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کو مقام، شان، مرتبہ، عظمت عطا فرمائیں گے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھتے ہوئے ایک درس یہ بھی حاصل کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہ تیرے رب کا حکم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میری نعمتیں استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ کہو گے اور تمام نعمتوں کا محور و مرکز اللہ کو سمجھو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا اور تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی، اگر تم نے نعمتیں میری استعمال کی اور عبادت کسی اور کی، نعمتیں میری استعمال کی اور نغمے اور گیت کسی اور کے گائے، اللہ کہتے ہیں ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر میں اپنا عذاب نازل کروں گا اور پکڑ لوں گا ایسے لوگوں کو جو میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ذکر کر دی، نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو مزید عطا کروں گا، اور اگر نعمتوں کی قدر نہ کی، شکر ادا نہ کیا، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید ناطق ہے، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا کی، بڑھاپے میں جب اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا کی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ یہ جو اولاد جیسا پھل تو نے مجھے عطا کیا ہے یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے مل جانے پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اولاد دے تو ہم قرآن میں تلاوت کریں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آج ہمیں اولاد مل جائے تو ہم غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آستانے پہ گئے تھے تو ہماری جھولی بھر دی گئی، فلاں سے تعویذ لیا تو رنگ لگ گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سیرت ابراہیم سے درس حاصل کرو، اور درس یہ ہے بڑھاپا آ چکا ہے، اولاد جیسی نعمت نہیں، جب نعمت مل گئی ہے تو کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے، اور آپ یہ حدیث پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں، کہ رات کی تاریکی میں مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کی زوجہ کہتی ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر آپ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں تو گناہ نہیں ہے، پھر بھی اس قدر عبادت اور ریاضت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتی کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں ان نعمتوں پر میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر جن کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے، وہ بھی رات کو اٹھ اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں، پاؤں مبارک سوج جائیں اور جواب یہ دیں عبدا شکورا، عائشہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ہیں، 17 سال بیماری میں گزر گئے ہیں، قرآن ناطق ہے، اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کا ذکر کر دیا ہے، ذرا ایوب علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر اپنی امت کو سنا دو۔ اور سیرت کیا ہے؟
کہ حضرت ابراہیم، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا انی مسنی الشیطان، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں اور میں شفا کا طالب ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایوب شفا چاہتے ہو، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ اپنی ایڑی زمین پہ رگڑ دیں، ایڑی مارنا آپ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے کہ وہ زمین سے چشمہ جاری کر دے گا، آپ نے اس چشمے کے پانی سے غسل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ ایسا ہی ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ساری نعمتیں عطا کر دیں، مال بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی، بچے بھی مل گئے، بیویاں بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انا وجدناہ صابرا، اتنی طویل بیماری، اتنی طویل بیماری میں ہم نے ایوب کو پایا تو صابرا، صبر کرنے والا پایا۔ بیماری میں، آزمائش میں، مشکل وقت میں آزمائش پہ پورا اترنے والا ایوب علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ایوب صبر کرنے والے تھے، نعم العبد، ایوب میرا بہت نیک آدمی تھا، نعم العبد، سب سے اچھا انسان تھا، سب سے اعلیٰ پیغمبر اور سب سے اعلیٰ انسان تھا ایوب علیہ السلام، انہو اواب، اور ایوب کی سیرت کیا ہے کہ وہ بیماری کے ایام میں غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں گئے، اواب، اللہ کے آستانے پہ رہے، اللہ سے جڑے رہے، اللہ سے اپنی بیماری کی شفا مانگتے رہے۔ صابرہ، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کی اس آزمائش پر اور آزمائش کے بعد نعمتوں کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا ایک وہ آدمی جس کے سر پہ بال نہیں ہے، دوسرا وہ آدمی جو برس کا مریض ہے، تیسرا وہ شخص جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آئے، اللہ کے حکم سے صحت مند ہو گئے، مال و دولت مل گیا، آزمائش ہوئی، جس کے سر پہ بال نہیں ہیں اس نے نعمتوں کی ناقدری کی، جو برس کا مریض ہے اس نے نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے نعمتیں چھین لی۔ فرشتہ گیا اندھے کے پاس، بھائی مسافر ہوں، سواری چاہیے، کھانے پینے کا سامان چاہیے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے، جو جی چاہتا ہے، جتنا جی چاہتا ہے لے لے اور چلا جا۔ اس نے کہا تیری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، تو اللہ کی اس آزمائش پہ پورا اترا، یہ مال و دولت تجھے مبارک ہو، یہ اللہ کی نعمتیں تجھے مبارک ہوں، کیا پتا چلا؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں پہ شکر گزاری کرو گے میں اپنی نعمتیں دائمی رکھوں گا، نعمتوں سے نوازتا رہوں گا، کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کر دی، میری نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کہتے ہیں ان عذابی لشدید، نعمتیں چھین لیتا ہوں، عذاب نازل کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنی امت کو مکہ والوں کے احوال بیان کر دو، سرزمین مکہ کا ذکر اپنی امت کو بتا دو۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اس بستی کا ذکر کرو جس بستی میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ وہ بستی کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کانت آمنۃ مطمئنہ، مکہ شہر امن و اطمینان والا شہر، مکہ شہر جہاں سکون ہی سکون،
جہاں اطمینان ہی اطمینان، جہاں امن ہی امن ہے۔ اللہ کہتے ہیں یاتیہا رزقہا رغدا، اللہ تعالی اہلیان مکہ کو رزق کی فراوانی عطا کر رہا ہے۔ اللہ مکہ والوں کو بے حساب رزق عطا کر رہا ہے، اور کیوں نہ رزق عطا کرتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں اجاڑ بیابان میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اس شہر کو آباد کر دے اور اس شہر کو رزق کی فراوانی عطا کر دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا رنگ لائی اور اللہ نے اس شہر کو رزق سے بھر دیا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مکہ شہر امن والا، مکہ شہر اطمینان والا، یاتیہا رزقہا رغدا، اور یہاں رزق کی فراوانی ہے، یہاں رزق ہی رزق ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ نے ایک انعام کیا تھا، اہلیان مکہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس انعام، اس نعمت، اس اللہ کے احسان کے مل جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن اس نعمت، اس انعام کے مل جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ، اللہ کی اس نعمت کا انکار کر دیا، ناشکری کر دی، اللہ کے اس نعمت کو، اس انعام کو جھٹلا دیا۔ وہ نعمت اور انعام کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے اس نعمت سے مراد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مکہ میں پیدا کیا، مکہ میں نبوت عطا کی، چاہیے یہ تھا کہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے، اسلام قبول کر لیتے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی۔ اللہ کہتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے پھر اہلیان مکہ کو اپنی نعمتیں چھین کر آزمائشوں میں ڈال دیا۔ اللہ نے نعمتیں چھین لی اور ان کے دلوں پر دشمن کا خوف، رعب طاری کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ آج ہم بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کے باوجود یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے گا، اللہ ہمارے گھریلو حالات بہتر کر دے گا، اللہ ہمارے کاروباری معاملات صحیح کر دے گا، نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، قدم قدم پر محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے محمد کریم کے اوصاف بیان کیے کہ وہ امت کے لیے تڑپ جانے والے تھے۔ آج ہم نے اللہ کے پیغمبر کی قدر نہ کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عملی طور پر محمد الرسول اللہ کی اس نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تنگ دست ہیں، آج ہمارے حالات ٹھیک نہیں، بہتر نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام، اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، لوگو قوم سبا کی جو زندگی ہے، جو ان کی آبادی ہے، جو ان کے شہر ہیں، جو ان کے گھر ہیں، اس میں تمہارے لیے آیت، نشانیاں ہیں۔ قوم سبا کے احوال پڑھو تو تمہارے لیے اس میں اللہ نے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم سبا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جنتان عن یمین و شمال، قوم سبا ان کی آبادی کے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ نے دو باغات بنا دیے ہیں، اور وہ دونوں باغات کیا کرتے ہیں؟ انہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ فَكُلُوا مِن رِزْقٍ، وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ان باغات سے حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لَهُ،
اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کلمہ شکر اپنی زبان پہ لے کے آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ نعمتیں دی تھیں، شکر ادا کرتے تھے، مزید نعمتیں ملتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ، پھر ہم نے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ باغات جو پھل لایا کرتے تھے، سیلاب آیا، میٹھا پانی کڑوے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ نے میٹھے پھلوں کی جگہ کڑوا پھل انہیں عطا کر دیا۔ کانٹے دار جھاڑیاں ان کا مقدر بن گئیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ مزید دیتا چلا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں سیل العرم، ہم نے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ سیلاب آیا، میٹھا پانی کڑوے میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ نے پھلوں کو کانٹے دار جھاڑیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے اوپر بھی اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز واضح کر دی ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تمہیں نعمتیں دی جائیں گی، نہ شکری کرو گے نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اور سیرت ابراہیم کا پہلو یہ ہے کہ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جو آزمائشیں آئیں ان آزمائشوں پہ صبر کیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اجتباہ، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کل قیامت کے دن نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا ہے، اور وہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک پہلو ابراہیم کی سیرت کا، شاکرا لانعمہ، تھوڑی نعمتیں ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، زیادہ نعمتیں ہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی بھی کفران نعمت کر کے اللہ کی ناشکری کے مرتکب نہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا